وطن کے ذرے ذرے کو بچانا ہے، وطن کے ذرے ذرے کو بچانا۔ آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا۔ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کر لیا تھا، آج انہی کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان جوان لڑکیاں اور بیٹیاں سالہ سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری کے نام سے کیوں متہم ہے؟ آج انہیں غدار کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہودی و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ قوم جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ کتوں اور گیدڑوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب، یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ یہ بدلاؤ کیوں آیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنے کے بعد یہ آیت ذہن میں آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا، کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا، دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تھا تو دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ اور آج جب کہ مسلمان نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانا، تو بتلاؤ ہم ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے تو پھر اور کیا ہوں گے؟ میرے دوستو، غیور نوجوانوں، آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے یہ بات کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی رسومات و بدعات پیدا ہو گئی ہیں اور جتنی خرافات آج پھیل رہی ہیں، یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان پریشان اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا، مسلمان اگر مقروض ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا، مسلمان پر دوسری قوم اگر مسلط ہوئی تو صحابہ کی راہ سے روگردانی کی وجہ سے ہوئی۔ مسلمان وہ نہیں ہے جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان تو میرے دوستو وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے۔